الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جناب احمد علی صاحب سابق ڈائریکٹر سماج میوزیم موجود ہیں. آج یہ تاریخ اسلام کی 810ویں نشست ہے جو کہ 58 کے کامتا سال مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے اور اسے آج کے مخرج صاحب نے ایک اہم عنوان سے مخاطب کرنے سے انتخاب کیا ہے اور وہ انہیں کا سروس کرتا ہے سیرت طیبہ اور مقامات مقدس. آپ کو تو پتا ہے کہ مشرق وسطیٰ جسے کہتے ہیں مڈل ایسٹ، اس میں کتنے مقامات مقدسہ ہیں اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی اہمیت کی عمارت یا تاریخی تعمیر یا جگہوں کے سائٹس جو بھی اس زمانے میں ہوئے یہ سب دکھائے جا رہے ہیں. احمد علی صاحب سے آپ کا تعارف کروانا اس لیے کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اب تک شاید 60 70 80 100 خطابات کی ہیں. ذرا آہستہ بات کریے. تو یہاں پر انہوں نے اتنے خطابات کیے ہیں اس سے سب واقف ہیں اور میں نے پہلے ہی سے کہا ہے کہ آپ حضرات یہ ہمارے ویب سائٹ جو ہے اس کی ہدایت کریں لوگوں کو اپنے علاقوں میں ویب سائٹ دیکھنے کے لیے کہیں تاکہ ان کو بھی جو ہے اس سے ایسے لیکچر سے استفادے کا موقع ملے. حضرات ایک اور اعلان بہت اہم ہے اس موقع پر. یہ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ڈاکٹر تقی عابدی مخاطب کر رہے ہیں اردو ہال میں محفل اقبال سیاسی کی 927 سے نشست. ہماری جو چہارشنبے کی نشست تھی وہ نشست نہیں منعقد ہوتی اقبال سیاسی بجائے چہارشنبے کے ہم جمعہ کو رکھ دیے ہیں مغرب. جس سے پہلے بھی جو حضرات آئے ہیں وہ واقف ہیں کہ ایک بین الاقوامی شہرت کا حامل ایسا اسکالر ہے تقی عابدی کہ جس کو سن کے آپ بہت ہی خوش ہوں گے. انہوں نے شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مقام مسلمانوں کا آباد نہیں ہوگا جہاں انہوں نے مخاطب نہیں کیا ہے. اور وہ ایک بہت بڑے بلند پایا اسکالر ہیں جو شاید اگر فہرست تیار کی جائے تو سر فہرست کیا جائے وہ کوئی تعجب کی بات نہیں. تو میرے خیال میں آپ خیال رکھیے ابھی سے نوٹ رکھیے چہارشنبے کی خطاب چہارشنبے کا نہیں ہے بجائے اس کے خطاب ہے جمعہ کے دن 26 جنوری اور شام میں مغرب سے ہوگا. اب میں آج کے ہمارے مخرج صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں وہ شہر شریف پر تشریف لائے اور ہمیں مخاطب کریں. الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان وسیع العلم عزیز الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل عطاء مجیب الدعاء عظیم الاحسان
محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان کامل اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. صدر اجلاس علی جناب غلام یزدانی صاحب، کنوینر محافل، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. آج کا میرا عنوان ہے سیرت طیبہ اور مقامات مقدسہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کئی انبیاء پیدا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ خاتم النبیین آپ کی اولاد میں پیدا، اس سے اللہ رب العزت نے قبولیت کا شرف بخشا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ ہی کے خاندان میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کی جو نسل آگے بڑھی، اسی نسل میں قصی بن کلاب وغیرہ آگے بڑھتے رہے اور حضرت قصی کو کعبۃ اللہ شریف کی تولیت ملی اور وہ مکے کے حکمران رہے اور آپ کی اولاد میں حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ شریف کی تولیت کے بعد میں ذمہ دار رہے. آپ کے 10 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ تھے. حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہوا، جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ولد ہے. حضرت عبداللہ کا مکان، حضرت عبد المطلب کا مکان کعبۃ اللہ شریف کے باب السلام کے سامنے جو گلی جاتی ہے وہ زقاق الحجر کہلاتا ہے. اس گلی میں آپ کا مکان واقع تھا اور سرکار دو عالم کی ولادت اسی مکان میں. یہ مکان ابن سعود کے اقتدار سنبھالنے تک مولد النبی کے نام سے جانا جاتا تھا اور مختلف ادوار میں اس کی حیت مختلف شکل کی رہی. عباسی خلیفہ مامون رشید کی والدہ نے وہ مکان فروخت ہو چکا تھا، اس مکان کو خریدا، حاصل کیا اور وہاں پر ایک مسجد تعمیر کروائی اور پھر جس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی
انہوں نے وہاں پر ایک قبہ بھی تعمیر کروایا۔ اس کے بعد کے دور میں مولد النبی کی آرائش و تزئین کا کام مختلف حکمرانوں نے کیا، اور آخری دور میں جو تزئین اور آرائش کا کام انجام دیا گیا وہ خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان سلیم خان نے انجام دیا تھا۔ عثمانی خلافت جو ترکی میں تھی اور 1919 کو یہ خلافت ختم ہوئی انگریزوں کی ریشہ دوانی سے، تو اس سلطنت کے حکمران نے مولد النبی کو کی آخری مرتبہ آرائش و تزئین کی، اور ابن سعود کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مولد النبی کے اس قبے کو بھی منہدم کر دیا گیا اور اس مسجد کو بھی منہدم کر دیا۔ منہدم کرنے والوں کا کہنا یہ تھا کہ جو مسجد کسی یادگار کے طور پر تعمیر کی جاتی ہے وہاں پر نماز پڑھنے کے دوران نماز پڑھنے والے کا خیال بجائے خدا کے اس یاد کی طرف چلا جاتا ہے، اس وجہ سے ابن سعود نے اس مسجد کو منہدم کر دیا۔ آج بھی وہ مقام باقی ہے اور وہاں پر وزارت حج و اوقاف کا دفتر ہے، یہاں وہ تصویر آویزاں کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے والد محترم اس دنیا سے رحلت کر چکے تھے۔ دادا عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے، انہیں جیسے ہی اطلاع ملی وہ آئے اور اپنے پیارے پوترے کو ہاتھوں میں لیا اور کعبۃ اللہ شریف لے جا کر وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کا انہیں دیدار کرایا اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ تو یہاں کعبۃ اللہ شریف کی عہد قدیم کی تصویر قلمی مخطوطے سے جو حاصل کی گئی ہے وہ لگائی گئی ہے، جس میں کعبۃ اللہ شریف بجائے آج کی حالت کے، آج مربع حالت اس وقت مستطیل تھا، حتیم والا حصہ بھی کعبے کے اندر ہی داخل تھا، یہاں وہ تصویر لگائی گئی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی اور بچپن سے ہی سرکار دو عالم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جو ہے سچ بولنے، امانت اور صداقت کے جو ہے آپ امین تھے۔ آپ کے ان اوصاف کی وجہ سے پورے مکے میں آپ کی شہرت، اور جب 25 برس کی عمر آپ کی ہوئی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ نکاح تک زخاف الحجر میں جو مکان آپ کے والد گرامی کا تھا وہیں پر قیام فرماتے، اور نکاح کے بعد آپ حضرت خدیجہ کے مکان میں منتقل ہوئے۔ اس مکان کی تصویر بھی یہاں پر جو ہے آپ کو دکھائی گئی ہے، اور یہ مکان عرصے دراز تک مولد فاطمہ کے نام سے مشہور تھا، اور اس مکان کو بھی جو ہے بعد میں منہدم کیا گیا، اور ان تصاویر کے اندر پھر اس کے بعد سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
नबूवत की सरफराजी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक अल्लाह की बात को पहुंचाते थे और अक्सर व बेशतर आप जबल नूर पर वाक़े ग़ार हिरा तशरीफ़ ले जाते, वहीं पर अल्लाह की याद में रहते। हिरा दरअसल तालाश और जुस्तजू और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही जुस्तजू और यही तालाश थी कि वो माबूद हकीकी कौन है। माबूद हकीकी की तालाश और जुस्तजू में वो अक्सर व बेशतर ग़ार हिरा में कई कई दिन क़याम फरमा और इसी ग़ार में सन 609 में जिब्राइल अमीन वही लेकर नाज़िल और आपको इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की उस वही को आपको सुनाया। 609 ईस्वी और अल्लाह का पैगाम आपको पहुंचाया। आप अल्लाह का यह पैगाम सुने और अपनी अहलिया को वाकिफ़ कराए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा को उनके चचा उम्मुल मोमिनीन के चचा वरक़ा बिन नौफल थे, वो जो है ईसाई आलिम थे। जब उनको ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा ने भी एक नबी के आने की बशारत की दी थी, ये वही नबी हैं और खातिमुन नबिय्यीन। तो इस तरह से ग़ार हिरा में सूरह इक़रा की जो आयतें इब्तिदाई 5 आयत का नुज़ूल हुआ, वो आयत करीमा उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब को तलब किए और उस वही को तहरीर करवाया। ये वही ऊंट के शाने की हड्डी पर तहरीर की गई और आज ये वही का ये नुस्खा इस्तांबुल में तोपखाफी म्यूजियम में जो है महफूज है। तोपखाफी दरअसल पैलेस, ये उस्मानी खुलफा का पैलेस था। सुल्तान सलीम खान को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ये हुक्म दिया था कि सलीम हमारे आसार जहाँ जहाँ हैं उन्हें महफूज किया जाए। चुनांचे सुल्तान सलीम उस ख्वाब को रात में देखे और दिन में जो है वो इसी सोच और फिक्र में थे। सुल्तान सलीम का एक नौकर था, उसका नाम भी सलीम था। वो नौकर उस दिन खलीफा के सामने अजीब अजीब हरकतें कर रहा नहीं, बेबसी के आलम में। खलीफा ने उससे कहा कि क्या बात है, आज तुम कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। वो बिल्कुल जो है मुज़महिल अंदाज में बादशाह के सामने, खलीफा के सामने आ गया और कहने लगा कि खलीफा, दरअसल रात मैंने ख्वाब देखा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि आपको, मैं खलीफा को इस बात से वाकिफ कराऊं कि वो सरकार दो आलम के हुक्म किए
کی تکمیل کریں اور جو آثار دنیا کے مختلف حصوں کے اندر سرکار دو عالم کے ہیں وہ محفوظ ہیں۔ خلیفہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کہنے لگا اے سلیم میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ چنانچہ اس نے فوج کشی کی، مختلف مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف ممالک کے حکمرانوں کو روانہ کیے گئے تھے ان تمام کو جمع کیا، اور جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک شہید ہوا تھا وہ دندان مبارک اور آپ کے جو ہے نالین مبارک وغیرہ جہاں جہاں تھے وہ تمام چیزوں کو اکٹھا کیا۔ چنانچہ آج تو کافی میوزیم میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 خطوط محفوظ، بیروت میں بیروت کی میوزیم میں وہ خطوط یہاں پر اس بار نہیں لگایا ہوں، چونکہ تقریباً 2-3 مرتبہ آپ لوگ وہ خطوط خطاطی کے ابھی جب گفتگو کیا تھا اس وقت بھی آپ وہ خطوط ملاحظہ کر چکے ہیں، پھر گزشتہ مرتبہ بھی جو ہے کسی اور عنوان سے تقریر تھی تو اس وقت بھی جو ہے ان خطوط کو آپ نے ملاحظہ کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ خطوط میں اس میں آویزاں نہیں کیا ہوں اس مرتبہ۔ تو یہ خطوط وہاں پر موجود ہیں، حتیٰ کہ نبوت کا دعویٰ جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب، اس نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا وہ خط کی کاپی بھی وہاں پر موجود ہے، اور ابھی تک وہ خط یہاں پر شائع نہیں ہوا، کسی جگہ پر اشاعت اس کی عمل میں نہیں آئی ہے سوائے ترکی کی۔ انشاءاللہ کسی موقع پر میں وہ خط آپ کو جو ہے کی زیارت میں کرواؤں گا۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلی وحی کے نزول کے بعد مکے میں ہی جو ہے اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن اہل مکہ کی کثیر تعداد آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو اذیتیں دی جاتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ طائف تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ایک آپ کے جو ہے زید بن حارث آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے غلام تھے، جس نے آپ نے جو ہے آزاد بھی کر دیا تھا۔ زید بن حارث کو لے کر آپ طائف گئے، وہاں کے سردار بالیل، حبیب اور ایک تیسرے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان تینوں سے پہلے آپ نے ملاقات کی، ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت رکھی اور ایک اللہ کو ماننے کے لیے ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی، لیکن ان تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ عمل کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئی، اور وہاں عتبہ کا باغ تھا، اس باغ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار میں جو ہے آرام فرمایا۔ عتبہ کا غلام جس کا نام اداس تھا وہ وہاں پر آیا اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند انگور نوش فرمائے اور اداس کو جو ہے اسلام کی دعوت دی۔ اداس آپ کی بات سے وہ بہت متاثر ہوا اور فوراً اسلام کو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے پیدل پھر اپنے وطن کو تشریف لائے اور
اس طرح پھر دعوت و تبلیغ کا کام مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا، لیکن وہاں پر کئی مشکلات کا سامنا آ رہا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں کو اہل مکہ سخت اذیتیں اور تکالیف دے رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کو جو اسلام قبول کیے تھے حبشہ کی ہجرت کرنے کے لیے کہا، اور پھر میں نام بول رہا ہوں، یثرب کو جس صحابی کو آپ نے جو ہے روانہ کیا تھا، ہاں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یثرب کو بھیجا۔ یثرب مدینہ شریف کا قدیم نام ہے، تو ابتدا میں وہ نام سے بھی آپ کو واقف کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور وہاں آپ نے اسلام کی بات رکھی، وہاں کے لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا اور اسلامی تعلیمات سے مشرف ہونے، اور وہاں سے 2 مرتبہ 2 وفود مکے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر بیعت کی، بیعت اولیٰ اور بیعت ثانی ہوئی، اور آپ کو اس بات کا تیقن دیا گیا کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، وہاں ہم آپ کے دین کا، اللہ کے دین کا جو ہے ہم پرچار کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، لوگ اللہ رب العزت کے اس دین سے وہاں پر خوش ہیں اور سب اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی صحابہ جو لوگ اسلام قبول کیے تھے انہیں یثرب یعنی مدینہ جانے کا حکم دیا۔ لوگ 2-2 4-4 کر کے ہجرت کرنے لگے۔ جب سب منتقل ہو گئے تو اس وقت آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی آپ نے حضرت علی کے حوالے کیا، اور وہ امانتیں حوالے کرنے کے بعد آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یہاں سے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، مدینے کو ہجرت کے لیے۔ اور ابتدا میں آپ کا قیام، آپ کی جو پہلی قیام گاہ رہی وہ غار سور تھی۔ غار سور میں آپ 2 دن یا 3 دن بعض روایتوں کے مطابق آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جو ہے وہاں پر بکریوں کا ریوڑ چراتے ہوئے لاتے، اور اس دودھ سے جو ہے وہ اس کا دودھ جو ہے سرکار رسالت مآب کی خدمت میں پیش کرتے، اور اس طریقے سے آپ نے وہاں سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور راستے میں 2-3 مقامات پر آپ نے قیام فرمایا۔ معبد کا خیمے کے پاس آپ نے قیام فرمایا، بنی خزرج کے پاس۔ تو اس وقت وہاں پر تقریباً 70 افراد نے آپ کو آ کر گھیر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بات آپ کے سامنے پیش کی، اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ تمام کے تمام آپ کی گفتگو سے مرعوب ہوئے اور اسلام قبول کر۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے قباء منتقل ہوئے، قباء کو تشریف لے گئے۔ قباء میں آپ کلثوم بن ہدم کے مکان میں قیام فرمائے۔ کلثوم بن ہدم کے مکان کی تصویر بھی یہاں پر جو ہے رکھی گئی ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور وہاں پر آپ نے اسلام کی عہد نبوی کی سب سے پہلی مسجد قباء مسجد کی تعمیر انجام دی۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ خود بنفس نفسی حصہ لیے اور اس مسجد کی تعمیر کو انجام دیا۔ یہاں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب یعنی مدینہ منتقل ہونے کا ارادہ فرمایا۔ وہ جمعہ کا دن تھا، آپ تشریف لے جا رہے تھے،
کہ راستے میں نماز کا وقت ہوا، وہ جمعہ کا دن تھا، اور اس دن سے جو ہے جمعہ کی نماز جو ہے لاگو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کی بستی میں نماز جمعہ ادا کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں خد آدم دیواریں اٹھی ہوئی ایک جگہ تھی، اس مقام پر آپ نماز ادا فرمائے، اور یہی مقام بعد میں جو ہے مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوا، اور بنو سالم کی بستی میں آج مسجد جمعہ کے سے جو ہے جانا جاتا ہے۔ مسجد جمعہ کی 1326 ہجری کی تصویر یہاں پر آویزہ کی گئی ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ تشریف لے گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام فرمائے، اور مدینے میں ایک مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا، جس کا رقبہ تقریباً 330 گز تھا۔ آج جو ہم ریاض الجنات جو ہم دیکھتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، جہاں پر ہری جانماز بچھی ہوئی ہے، وہ حصہ ریاض الجنہ کا، تو وہ عہد نبوی کی مسجد کا احاطہ ہے دراصل، اور جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ وہاں کا نماز پڑھنا، وہاں اس کا درجہ جو ہے بہت ہی فضیلت والا ہے۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، بالکل عریش تھی، یعنی جھوپڑی کی شکل تھی، خد آدم سے زائد دیواریں تھیں، جس پر کھجور کے تنے ڈال کر جو ہے کھجور کی چھپر اس کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ اتفاق سے وہ تصویر میرے پاس گم ہو گئی ہے، قدیم تصویر مسجد نبوی کی، جس پر چھپر پڑا ہوا ہے، میں ایک قلبی مخطوطے سے حاصل کیا تھا۔ وہ تصویر کافی تلاش کے باوجود میرے کو نہیں مل سکی، انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو اس کی زیارت کراؤں گا۔ تو وہاں پر وہ مسجد تعمیر ہوئی، اور بعد میں رفتہ رفتہ اس میں جو ہے توسیع ہوتے گئی، اور آخری توسیع جو ہے بیرونی لوگوں کی جانب سے جو ہوئی، وہ سلطان عبدالحمید جو در شہوار کے والد تھے اور آخری خلیفہ تھے عثمانی خلافت کے، ترکی کے، ان کے عہد کی تعمیر وہ آخری تعمیر تھی۔ اس کے بعد سے جو توسیعات ہوتی گئیں، یہ توسیعات ابن سعود کے افراد خاندان کی ہوئی توسیعات تھیں۔ تو مسجد نبوی میں مختلف ستون جو سرکار رسالت مآب کے دور میں تھے، استوان عائشہ، استوان وفود، استوان حنانہ، ہر ایک کی ایک اہمیت ہے۔ استوان وفود اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک استوانے کے پاس قیام فرمائے تھے۔ آج بھی ان استوانوں کے اوپر، ان ستونوں کے اوپر جو ہے وہ نام جو ہے کندہ لکھے ہوئے، اور یہ نام جو لکھے گئے تھے وہ آپ کے جو ہے سلطان عبدالمجید کے عہد میں ہی تحریر کیے گئے تھے، اور آج تک کے اس کی جو ہے روشنائی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور وہاں پر جو رنگ بھی جو استعمال کیے گئے تھے، اس تمام معدنی رنگ استعمال کیے گئے۔ ایسے ہی مسجد نبوی کا وہ قدیم حصہ جو سلطان عبدالمجید کے عہد میں، عبدالحمید کے دور میں، مجید کے دور میں تعمیر ہوا تھا، وہاں تک جو روشنی کا انتظام ہے، جو وہاں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے خبے بنے ہوئے ہیں، جس میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں، خمخمے ہیں اور لنترہانیاں لگی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام لنترہانیاں اہل حیدرآباد کی بھیجی۔ 1935 میں سر نظام الجنگ نے جو ہے تحریک چلائی تھی، تو آخری نظام نواب میر عثمان علی خان نے اپنی سلور جوبلی کی تقریب کے لیے جو پیسہ جمع ہوا تھا، اس پیسے کا ایک بڑا حصہ اس مقصد کے لیے دیا تھا۔ سر نظام الجنگ
حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے، اور خان بہادر علاؤدین نے بھی اس کے اندر ایک بڑی رقم اس کے اندر پیش کی تھی۔ اس طریقے سے وہاں تک کہ عثمانی خلفاء کے عہد کی جو تعمیرات ہیں، ان تعمیرات تک جو قدیم پنکھے لگے ہوئے آپ کو دکھیں گے، لنترہانیاں لگی ہوئی دکھیں گی چھوٹے چھوٹے خبوں کے اندر، وہ تمام کی تمام اہل حیدرآباد کی بھیجی ہوئی ہیں۔ اور ایسے ہی کعبۃ اللہ شریف کے اندر کہ وہ قدیم رواج جن کی تعمیر عثمانی خلفاء نے کی تھی، اس کے اندر بھی جو لنترہانیاں، پنکھے اور خمخمے لگے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام اہل حیدرآباد کے روانہ کرتا ہے۔ تو حضرات، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی فرمائی، اور اس کے بعد کفاران مکہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے اور اسلام کو اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے۔ چنانچہ ان کی کوششوں کو کے سدباب کے لیے مختلف غزوات ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق۔ ان تمام غزوات کے اندر سرکار رسالت مآب نے فوجی نظام، جو اسلام کا ایک انوکھا نظام آپ نے پیش کیا، اور کفاران مکہ اور آپ کے اہل یہود جو خیبر کے اندر جو ہے ادھم مچا رہے تھے، ان کی سرکوبی کی، اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی، اور جو ہے مکمل طور پر ایک صحیح نظام دنیا کے سامنے جمہوریت کا لیا پیش فرمایا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط روانہ کیے کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ ان خطوط کی کاپی میں اس میں شامل نہیں کیا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ آپ کو دکھاؤں گا، چونکہ 2-4 مرتبہ یہاں کے لوگ دیکھ چکے تھے اس کو۔ تو چونکہ وقت مغرب کا قریب آ رہا ہے، آپ ان تصاویر کو ملاحظہ کیجیے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم حضرات۔ بعض مغرب کے یہاں پر نکاح بھی ہے، شاید خواتین نہیں ہیں، جلدی وقت آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کچھ وقت سے پہلے کہ آپ ملاحظہ کریں۔ ایسے موقع گھڑی نہیں آتے، اور ایسے مقامات مقدسہ کی تصاویر آپ کے سامنے ہیں جن کے وزٹس کے لیے، جن کو دیکھنے کے لیے، معائنے کے لیے شاید آپ کو مہینوں درکار ہو گئے، اور جگہ جگہ جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت اور کرایہ خرچ ہوگا، تو لہٰذا آپ اسے ملاحظہ کرتے ہوئے جائیں۔ اور دوسری بات، بعض لوگ بعد میں آئے ہیں، پھر وہ ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ جمعہ 26 جنوری اقبالیات کے بہت بڑے اسکالر، جن کو آپ بہت دفعہ اردو ہال میں 2-2.5 مہینے پہلے سن چکے ہیں، اور وہ ہیں تقی عابدی۔ ان کا خطاب ہے، 4 شنبے کا ملتوی کیا گیا ہے اقبال شناسی کی محفل، اور وہ رکھا گیا ہے جمعہ کے دن۔ 26 جنوری ہے، مغرب کے بعد ہے، بھولیے نہیں، اور ساتھیوں کو لیتے آئیے۔ یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، ایسے اسکالر ہیں کہ جن کے آپ سن کے خوش ہوں گے۔ شاید اقبالیات کے اسکالرس پہ آج ان کا مقام کسی اور کے برابر ہے یا ٹکر کا کوئی اور اس طریقے کا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرتے ہوئے کہ پیر کے دن طلاق کیوں اور شریعت کی روشنی میں، یہ ڈاکٹر محمد متین الدین خان شریعت انفارمیشن سروس کی 702ویں لیکچر کو ختم کر رہے ہیں۔ پیر کے دن بھی ضرور آئیے، بہت اہم ہے۔